وجود زیست کے مختلف ادوار میں جن دو اعضاء نے بجائے خود انسان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے وہ ہیں دل اور دماغ۔ قدیم مصری دل کو انسانی ذہانت کا منبع سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ارسطو دماغ کو خون سرد رکھنے کے لیے ایک کولنگ سسٹم مانتے تھے۔ یہ تو رومی حکیم گیلن تھے جس نے 2 صدی قبل از مسیح میں جانوروں کے دماغ دیکھ کر اس غیر معمولی عضو کی کچھ بنیادی صفت دنیا کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد کم و بیش 12 صدیوں کے بعد مسلمان سائنسدان اور سرجن ابو علی سینا نے دماغ کو ادراک یعنی کوگنیشن، یادداشت یعنی میموری، احساس اور استدلال یعنی ریزننگ کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس سے پہلے ابو زید بلخی نے دماغ کے کوگنیٹو پروسیسز کے حوالے سے جسم اور روح کے درمیان ایک بیلنس کی ضرورت پر زور دیا تھا اور جدید سائیکیٹری کی بنیاد رکھی تھی۔ دنیا نے پہلی بار 16ویں صدی عیسوی میں انسانی دماغ کی تصویریں بنائیں۔ دماغ کے حوالے سے بہت زیادہ کام 17ویں صدی سے شروع ہوا اور اب بھی جاری ہے۔ فرانس جوزف گال نے انسانی دماغ کے اگلے حصے یعنی فرنٹل لوب کو ہائر ریزننگ کا مرکز قرار دیا۔ بعد میں زین بیپٹسٹی نے اسی حصے کو انسانی تقریر یعنی سپیچ کے لیے ذمہ دار کہا۔ 19ویں صدی عیسوی میں پال بروکا نے اس حصے کو انسانی تقریر بنانے کا مرکز ثابت کیا۔ اسی وجہ سے اس ایریا کو بروکاز ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک اور سائنسدان جان ہگلنگس جیکسن نے فرنٹل لوب کو انسانی کوگنیٹو فنکشنز یعنی ادراک افعال کا منبع بتایا، جہاں انسان فیصلہ سازی کرتا ہے۔ 1848 میں جب ایک ریل ملازم کا فرنٹل لوب ایک حادثے میں مجروح ہو گیا تو اس کی شخصیت میں غیر معمولی تبدیلیاں آئیں اور فرنٹل لوب کی اہمیت دنیا کے سامنے واضح ہو گئی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ایگاس مونز نامی جراح نے فرنٹل لوب کی لوبوٹومی شروع کی جو غیر انسانی قرار دی گئی۔ یہ طریقہ ان لوگوں پر استعمال ہوتا تھا جو دماغی امراض کے مریض ہوتے تھے، لیکن اس عمل کے بعد وہ خاموش تو ہو جاتے تھے مگر ان کی پرسنالٹی تباہ ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد درجنوں سٹڈیز ہو چکی ہیں جو فرنٹل لوب کو انسانی سوچ، علم، فیصلہ سازی، تحریر اور تقریر کا کارخانہ سمجھتے ہیں، اور اس تحقیق میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انسانی دماغ کا یہ سب سے ترقی یافتہ حصہ ہے، جبکہ اس کے پیچھے والا حصہ متحرک احکام کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن میں دماغ کے بجائے دل کا تذکرہ زیادہ ہے، مگر دماغ کے بدلے عقل، نفس اور فؤاد کا کافی دفعہ ذکر آتا ہے، جو بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر انسانی دماغ سے ہی جڑا ہے۔ قرآن میں فرنٹل لوب کا بھی تذکرہ ہے اور بیشتر مفسرین اسے پری فرنٹل کارٹیکس سے لنک کرتے ہیں، جہاں انسان کی فیصلہ سازی ہوتی ہے۔ قرآن میں اس حصے کو نسیہ کہا گیا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں جس کی پیشانی یعنی فور ہیڈ اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ سورہ رحمان میں فرمایا گیا، گنہگار اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے تو انہیں ان کے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ سورہ علق میں بھی بے ہدایتوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑنے کی دھمکی دی گئی۔ جدید نیورو سائنس کے مطابق فرنٹل لوب ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان سب فیصلے کرتا ہے، سازشیں رچتا ہے، تقریریں اور تحریریں بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر مفسرین اور مسلمان سائنٹسٹس قرآن کی پیشانی کے حوالے سے کی گئی آیتوں کو دماغ کے فرنٹل لوب سے جوڑ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس بات کو انسان سمجھنے میں صدیاں لگا گیا، وہی بات قرآن میں بہت پہلے کہی گئی۔
फाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।